بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کا حکم۔ اسلام میں خودکشی تو کسی حال میں جائز نہیں۔ اس کے علاوہ کئی احادیث میں موت کی تمنا کرنے کی ممانعت آئی ہے، اور ساتھ ہی بعض احادیث میں دنیا کی تکلیف و مصیبت اور آزمائش کی بنا پر موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے، جبکہ بعض احادیث میں فتنہ و دلالت میں مبتلا ہونے کے مقابلہ میں موت کی دعا کرنے کا ذکر آیا ہے، اور بعض احادیث و روایات میں اس چیز کا بھی ذکر آیا ہے کہ قیامت کے قریب انسان کسی آدمی کی قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ اس کی جگہ ہوتا، اور بعض روایات میں یہ صراحت بھی آئی ہے کہ ایسی تمنا دین داری یا آخرت کی محبت کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کے مصائب سے تنگ آ کر کرے گا۔ ان احادیث کے پیش نظر محدثین کا فرمانا ہے کہ دنیا کی تکالیف و مصائب سے تنگ آ کر موت کی تمنا یا دعا کرنا تو ممنوع ہے، البتہ دلالت یا دینی فتنہ میں مبتلا ہونے کے مقابلہ میں موت کی دعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ اور آخرت سے محبت و ملاقات کی طلب کی بنیاد پر موت کی تمنا کرنا وہ بھی جائز ہے۔ ذیل میں احادیث و روایات کی روشنی میں اس مسئلہ کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر رجل قبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک یہ حالت پیش نہ آئے کہ آدمی کسی قبر کے قریب سے گزرے گا تو اس پر لیٹے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اور ایسا کرنے کا سبب دین یعنی آخرت و جنت کا شوق وغیرہ نہ ہوگا سوائے دنیا کی بلا و آزمائش کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء اللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی دوسرے شخص کی قبر کے قریب سے گزر کر یہ نہ کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا، اور وہ یہ اللہ سے ملاقات کی محبت کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ دنیا کے مصائب سے تنگ آ کر کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک آدمی قبر پر آ کر اس پر لیٹ جائے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا، اور یہ اللہ سے ملاقات کی محبت کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی بلا و مصائب کی شدت کی وجہ سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، اس ارشاد کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ لا یأتین علی العلماء زمان الموت احب الی احدہم من الذہاب بالاحمر لا یأتین احدکم قبر اخیہ
فیقول لیتنی مکانہ. یہ مستدرک کی حدیث ہے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے کہ علماء پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو موت خالص سونے سے زیادہ محبوب ہوگی. اس زمانہ میں تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی قبر پر آئے گا، پھر یہ کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر موت کو قیمت دے کر خریدا جا سکتا تو اس کو آدمی خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا. مذکورہ حدیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب انسان دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے تنگ آ کر صاحب قبر کی جگہ ہونے کی تمنا کرے گا، اور موت اگر قیمتاً ملتی تو اس کو قیمتاً خریدنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. اور بعض روایات میں یہ صراحت بھی ہے کہ ایسا دینداری اور پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی تکالیف و آزمائش اور مصائب و آلام کی وجہ سے ہوگا. قیامت کے قریب فتنے و فسادات بہت کثرت سے رونما ہوں گے جن سے تنگ آ کر بہت سے لوگ موت کی تمنا کریں گے، جبکہ دنیا کے مصائب سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں. البتہ آخرت کے شوق کا معاملہ الگ ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی. حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اس حال میں کہ ان کے پیٹ میں بیماری کی وجہ سے 7 داغ لگائے گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تکلیف و بیماری سے نجات کی خاطر اپنے لیے موت کی دعا کرتا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی اعادت و بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے تو میں موت کی تمنا کرتا. پہلے زمانے میں بعض بیماریوں کے علاج کے لیے لوہا وغیرہ آگ پر تپا کر جسم کو داغ لگایا جاتا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی شدید بیماری کی تکلیف میں مبتلا تھے کہ جس کی وجہ سے پیٹ میں 7 داغ لگائے گئے. اس طرح کی تکلیف میں بسا اوقات انسان طبی طور پر موت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شدید تکلیف میں بھی موت کی دعا کرنے اور موت کو طلب کرنے کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے. بعض احادیث میں اس بات کی بھی صراحت آئی ہے کہ موت کی تمنا کرنے کی ممانعت اس وقت ہے جب کہ دنیا کی تکلیف سے تنگ آ کر موت کی تمنا کی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب. یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ مزید زندہ رہنے اور نیک اعمال کرنے سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ و نیک اعمال وغیرہ کر کے اللہ کی ناراضگی کو دور کر لے. فائدہ: زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاصل اور ختم ہوتی ہے، لہٰذا جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے اس کے زوال و اختتام کی تمنا و خواہش ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے راضی نہ ہونے کی علامت ہوئی. نیز اللہ تعالیٰ کو راضی و ناراض کرنے کا اختیار اسی زندگی میں حاصل ہوتا ہے. اس لیے مصائب سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے کے بجائے نیکیوں کا
ذخیرہ بڑھانا چاہیے، اور اگر گناہ گار ہے تو پھر توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور اور رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔